قرآن و سنت کی بات آپ کرتے ہیں، مبلغ دین ہیں، انجینئر آپ بائی ڈگری ہیں، یہ سیاست میں کودنا ضروری ہوتا ہے یا سیاست میں آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہیں یا آپ ایز این اینالسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کودتا سیاست میں، میں نے کیوں کودنا ہے سیاست میں؟ آپ بغض عمران میں مبتلا ہے؟ نہیں کوئی بغض عمران نہیں ہے، نہ بغض عمران ہے، نہ بغض نواز ہے، نہ بغض فوج ہے۔ الفت شہباز لگتی ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب سے میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کیوں ہوگی؟ 7-8 مہینے پہلے کی ایک ویڈیو آپ کی خاصی وائرل ہو رہی ہے ان دنوں کی وائرل ہوئی ہے تو 8 مہینے پرانی ہے، یہ بھی 8 مہینے پرانی ہے۔ یہ چھان پٹک کی آپ کی ٹیم، چھان پٹک کی تو ضرورت نہیں ہے، اس وقت پتہ چلا کہ 8 مہینے ہاں جی پہلے کی ویڈیو پھر وائرل ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں وائرل کی، ہم نے تو کوئی نہیں اپلوڈ، لیکن وہ تاثرات تو ظاہر آپ ہی ہیں۔ کس نے جس پہ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کس نے وائرل کی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی ویڈیو وائرل نہیں کی ہے، میرے ویڈیو تو آپ ہی کی ہے نا۔ کون سی ویڈیو؟ کس نے وائرل کی؟ ویڈیو تو آپ ہی کی ہے۔ کون سی ویڈیو؟ جس پہ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو کس نے کی ہے وہ؟ میں نے تو نہیں کیا، ہمارے ویڈیو آپ ہی کی ہے، ویڈیو آپ ہی کی ہے۔ وہ میرے چینل ویڈیو ہے۔ میں سوال آپ نے شاید سنا نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں نے سوال ویڈیو وائرل ہے، یہ نہیں کہا کہ ویڈیو آپ نے وائرل کی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا کس نے کی ہے وائرل؟ جس نے بھی کی ہوگی۔ نہیں آپ تو جرنلسٹ ہے نا، آپ کا تو رائٹ ہے نا کہ آپ بتائیں گے۔ دیکھیے یہ تو ریاست بھی سورس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے آج کل کے فیک نیوز کا پتہ چلے آئی کہاں سے ہے۔ نہیں آپ کو پتہ ہے، دیکھیں وہ ویڈیو کہیں سے وائرل ہوئی ہے، اس کے اوپر لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہوگا کون کون لوگ بول رہے ہیں۔ ہاں بتائیں، مجھے پتا ہے کون کھل کے بتائیں نا۔ آفتاب اقبال صاحب نے اس کے اوپر بیک ٹو بیک 3 ویڈیوز کا ڈالی، دو کی، ایک تو تازہ ویڈیو آج ہی مجھے ملی ہے، شاید وہ کل ملا کے تیسری ہوگی، ٹوٹل 2 آپ نے 2 دیکھی ہوں گی، آج ایک اور آ گئی ہے۔ اچھا وہ شاید دوسری والی کو آج آپ نے دیکھا، وہ اپلوڈ کب ہوئی ہے جو آج آپ مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، برل 2 یا 3، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے اس کو وائرل کیا؟ عمران نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج کس نے وائرل کیا؟ آپ نے کہا کون بول رہا ہے اس کے اوپر، کون بول رہا ہے؟ اوہو میں تو بول رہا ہوں نا، 7 مہینے ایک پرانی بات ہے، تو ابھی کوئی آئی ہے تو کسی نے اس کو وائرل کر کے اس سے مقاصد اچیو کیا ہے۔ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ عمران ریاض صاحب کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، عمران ریاض صاحب بھی انہوں نے کیا ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نہیں کہہ رہے اور مجھ سے پوچھ رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے وائرل کیا ہے، ہاں وائرل کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا۔ وائرل انہوں نے کیا ہے نا، انہوں نے تو ولاگ کیا ہے اس کے اوپر، آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کس نے وائرل کیا ہو۔ یوٹیوب کے اوپر پی ٹی آئی کے چاہنے والوں میں سب سے زیادہ ویورشپ انہی کی ہے نا، انہوں نے پچھلے منڈے کو اپلوڈ کیا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں اب آپ سوال کریں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب نے ایک ویڈیو وائرل کی جس میں انہوں نے 7 مہینے پرانے کا میرا ایک گفتگو کا کلپ اٹھایا اور اس کے اوپر ڈسکشن کی، تو یہ اب عمران ریاض صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ 7 مہینے پہلے بھی اس ویڈیو کے اوپر آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی اور آپ کے علم میں یہ 7 مہینے پرانی ہے، اور اب آپ اس کو وائرل کر کے اس میں سے مقصد یہ اچیو کر رہے ہیں گویا کہ یہ 26 نومبر کے اس ایپیسوڈ کے بعد کی ویڈیو ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے لانچ کیا ہے، تو ہم اس پہ یہ کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ جولائی 2024 کی ویڈیو ہے اور اس کا نومبر 26 کے ساتھ 2024 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا خیال ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا اور اگلے ولاگ میں انہوں نے مانا کہ مجھے ساتھیوں نے بتایا یہ پرانی ویڈیو ہے، اور مجھے ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ جو میں نے ان پہ الزام لگایا تھا نا کہ انہوں نے عدت کیس پہ بات نہیں کی، تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھیوں نے ان کو جب بتانا شروع کیا تو ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے ان کے دعوے غلط نکل آئے، اللہ کا شکر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد علی مرزا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ بتائیں نا، دیکھیں جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ تو جرنلسٹ ہیں، اگر آپ عام آدمی ہوتے تو میں آپ پہ یہ بار بھی لگاتا۔ وارئرز سوشل میڈیا کون کس کے، مطلب نون لیگ والے کہتے ہیں؟ یہ آپ کیسے، مطلب میں پوچھ رہا ہوں، نون لیگ والا کہہ رہا ہے آپ سے جو سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے وہ نون لیگ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پی ٹی آئی کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، نون لیگ والے کر رہے ہیں، پی ٹی اے کے کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان دنوں اگر یہ کوئی کہے گا کہ محمد علی مرزا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے تو کم از کم وہ نون لیگ سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں بتائیں نا، آپ تو جرنلسٹ ہیں نا، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، میں آپ کی گفتگو بھی بڑے ذوق سے سنتا ہوں، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی نہیں ہے، ایک جرنلسٹ میرے سامنے بیٹھا تو مجھے بتائیں نا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تو وہی کہے گا جو سب سے زیادہ زیر عتاب ہوگا اسٹیبلشمنٹ۔ کون بتائیں نا، اس طرح کیوں پہلیوں میں کیوں ڈائریکٹ بات کریں؟ جو پولیٹیکل پارٹی زیر عتاب ہے، ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو یہاں بیٹھا نہیں ہوا تو میں کیوں نام لوں اس پولیٹیکل پارٹی کا، آپ بھی جانتے ہیں۔ نہیں تو پھر تو اگلی بات ہی نہیں ہوگی، جب سوال ہی کامل نہیں ہوگا تو میں جواب کیسے دوں گا؟ جب تک آپ سوال آپ میرا سوال بھی سمجھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں آپ میرے سوال کی جڑ کو بھی سمجھ رہے ہیں، پایا جاتا ہے۔ نہیں پتہ کیا آپ سے میں اس لیے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اشارے کنائے میں بات کریں گے پھر میں بھی جواب کھل کے نہیں دوں گا، میں بھی اشارے کنائے میں بات کروں گا، اس کا اینڈ نہیں نکلے گا۔ آپ کھل کے بات کریں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتا ہوں، اچھا، کی بورڈ وارئرز کا جو لفظ ہے، جی
وہ عمران خان کے ٹائگر سے یا پاکستان تحریک انصاف کے فالوور سے منسوب ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی زیر اعتاب ہے اور اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے. اور جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو محمد علی مرزا ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں. ان کے پاس ثبوت کیا ہے اس بات کا؟ جب ان کے پاس کوئی رپورٹ آ گئی ایسی، ان کو کوئی اب تو نہیں آ پا رہے بلا کے کوئی نئی رپورٹیں دکھا دیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کر دیا، کوئی ثبوت ہوگا نا. دیکھیں دعویٰ ان کا ہے نا، دلیل وہ دیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اسے ڈینائی کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ لے کر آئے، مجھے جھوٹا ثابت کرے. بالکل ایسا نہیں ہے. میں اپنی صفائی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اپنے ماضی سے، لیکن میں اسے ضروری نہیں سمجھتا. جب کسی کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو اس کا پھر آگے سے جواب دینے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نہ کبھی ماضی میں رہے، نہ حال میں ہیں، نہ مستقبل میں ہوں گے. ہم ان پرنسپل یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ یہاں کی سیاست کو ڈیسائیڈ کرے اور لوگوں کو ہیرو بنائے اس کے بعد زیرو بنائے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کو چاہیے وہ اپنا کام کریں، پولیٹیشنز کو اپنا کام کرنے دیں. باقی جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ کنٹینیوس اسی طریقے سے چل رہی ہیں. اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس سے جان چھڑائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. وہ اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے اور اس میں ٹائم لگے گا. ہماری خواہش ہے کہ یہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور مستقبل میں اپنے معاملات کو بہتر کریں. کسی وقت آپ عمران خان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے محمد علی مرزا عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے. پاکستان کی ہسٹری کے کامیاب ترین وہ کرکٹر ہیں اور 92 میں انہوں نے ورلڈ کپ ہمیں جتایا. میں آج بھی ان کی تعریف. اس کے بعد آپ کا سافٹ ویئر تو نہیں اپڈیٹ ہو گیا؟ 92 کے بعد نہیں، 2018 کے بعد. نہیں 2018 سے پہلے میرے جو موقف ہے وہی 2018 کے بعد ہے. میں ان کی آج بھی تعریف کرتا ہوں، جو اچھی باتیں ہیں ان کی. اسلاموفوبیا پہ جو، لیکن ان کی سیاست سے اختلاف کرتے ہیں آپ؟ سیاست کے انداز سے، طرز سیاست سے. جی طرز سیاست سے. اور یہ اختلاف صرف ان سے نہیں ہے، جن میں وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں ان سب سے اختلاف ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو خود دعوت دے کر سیاست میں نہ انوالو کیا کریں. بعد میں جب وہ آپ کو نکالتی ہے تو آپ نظریاتی بن جاتے ہیں. جب تک آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سیم پیج کا دعویٰ کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت ہو والی بات شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میرا اختلاف صرف عمران خان صاحب سے نہیں ہے، نواز شریف صاحب سے بھی ہے، باقی لوگوں سے بھی. میں اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم نے مجھے کہا کہ یار کوئی سیاسی سوال نہ کیجیے گا محمد علی مرزا صاحب سے، لیکن میں کر رہا ہوں اور آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. جزاک اللہ خیر. جس وقت میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، قیام اللیل نماز تراویح بھی چل رہی ہوگی. نماز آپ کی امامت میں پڑھی، نماز عشاء ہم نے. اس کے بعد تراویح میں بھی نہیں پڑھ سکا. آپ عموماً تراویح پڑھتے ہیں؟ جی روزانہ پڑھتا ہوں الحمدللہ. تراویح پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، سنت ہے یہ، ٹھیک، فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہے اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن پڑھ لے تو بہت اچھی بات. کیونکہ ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی کلیریفیکیشن کے لیے، اور ظاہر ہے اس پوڈ کاسٹ سیاست ختم ہوگی آپ کی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے جلدی ختم ہو گئی ہے. مجھے آپ کی ٹیم نے یہ کہا تھا کہ زیادہ سیاسی سوال نہیں کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے سیاست کے لیے الگ سے کوئی آپ ایک پروگرام رکھیں. ارشاد بھٹی صاحب بھی آئے تھے تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ ساروں کو اکٹھا کریں اور آ کے بات کر لیں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. اور فیکٹس اور فگرز کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے، ساروں کے پاس ذرائع ہوتے ہیں. ذرائع کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جو کلیم کر رہے ہیں، مجھ سے آپ قرآن پہ حلف لے سکتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کی تصدیق یا تکذیب کر دوں. تو میں یہ حلفیہ کہتا ہوں کہ آج تک نہ تو میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لائن لی، نہ میری طبیعت ہے لینے کی، اور نہ مستقبل میں کوئی لینے کا ارادہ ہے. کیونکہ جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیتے ہیں، جن کی باقیات آپ کو آج یہ چیختے ہوئے چند ایک یوٹیوبرز نظر آ رہے ہیں.